اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لہم عذاب فی الحیات الدنیا ولعذاب الآخرۃ اشق وما لہم من اللہ من واق۔ ان کے لیے دنیا کی زندگی میں عذاب ہے اور آخرت کا عذاب تو اس سے بھی زیادہ سخت ہے، اور انہیں اللہ تعالیٰ سے بچانے والا کوئی نہیں۔ مثل الجنت التي وعد المتقون تجری من تحتها الانہار اکلها دائم وظلها تلک عقبی الذین اتقوا وعقبی الکافرین النار۔ جنت کی مثال جس کا متقیوں سے وعدہ کیا گیا ہے، اس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں اور اس کا پھل اور اس کا سایہ دائمی ہے۔ یہ ان لوگوں کا انجام ہے جو متقی بنے، اور کافروں کا انجام آگ ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ 35 کی تلاوت کی۔ اس سے پہلے ہم آیت نمبر 33 تک پہنچے تھے، جب اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ کا جو نظام ایسا ہے، اللہ تعالیٰ کی جو وسعت، اللہ تعالیٰ کی جو علم کی جو وسعت اتنی ہے کہ جو کوئی بھی اس دنیا میں ہے، جو کچھ بھی عمل کر رہا ہے، وہ چاہے وہ چھپ کے کر رہا ہے، چاہے وہ ظاہر کر رہا ہے، چاہے وہ اپنے اندر چھپا رہا ہے، اپنے ظاہری اعمال جو باطنی اعمال ہے، اللہ تعالیٰ سب سے اوپر نگران ہے۔ اور ہر چیز کا اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے کہ جو کچھ بھی انسان نے کمایا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا مقصد یہ تھا کہ کوئی بھی چیز چاہے تم ظاہر کرو یا اس کو چھپاؤ، کوئی چیز بھی اللہ تعالیٰ سے چھپی ہوئی نہیں ہے، اور ہر چیز کا جو رزلٹ ہے وہ ضرور نکل کے آنا ہے، یعنی کہ جو اعمال بھی ہم کریں گے اس کا رزلٹ ضرور نکلے گا، اور چاہے اچھا ہے چاہے برا ہے وہ سامنے ضرور آئے گا۔ اگر ہم اپنے لیکن جو مہلت کا وقفہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رحمت ہے کہ جو اعمال کی جو فوراً ہمیں جو ہم عمل کرتے ہیں، جو برے اعمال ہم کرتے ہیں، فوراً اس کی سزا ہمیں نہیں ملتی، بلکہ اس کا ایک مہلت کا وقفہ ملتا ہے ہمیں کہ انسان جو ہے اس کو ریکور کر لے۔ تو اس کو ریکور کر لے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو معاف کر دیا جاتا ہے، اس کی توبہ کو قبول کر لیا جاتا ہے۔ لیکن اگر انسان اپنے برے اعمال پر قائم رہے اور وہ ان سے باز نہ آئیں تو پھر اس کا جو رزلٹ ہے وہ الٹیمیٹ تباہی ہے۔ اور یہ جو آیت ہم نے آج 2 آیتیں پڑھی ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے کہ کس طرح جو اعمال ہیں ان کو جو ان کی سزا کیسے ملتی ہے۔ آیت نمبر 34 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے لیے دنیا کی زندگی میں عذاب ہے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ دنیا کی زندگی بھی ان کی آسان نہیں ہوگی۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، اس کے مقابلے میں دوسرا جو کوئی سسٹم لے کے آتے ہیں، تو ان کے بارے میں فرمایا گیا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے نظام کو چھوڑ کے دوسرے نظام کو فالو کرتے ہیں، یا اچھے اعمال کو چھوڑ کے برے اعمال کو فالو کرتے ہیں، تو ان کے لیے فرمایا کہ ان کی دنیا کی زندگی میں ان کے لیے عذاب ہے، مطلب کہ ان کی دنیا کی زندگی بھی آسان نہیں ہوگی۔ ظاہراً آپ کو نظر آئے گا کہ وہ عیش و عشرت میں ہے، لیکن ان کی زندگی میں کوئی امن اور سکون نہیں ہوگا، اور یقیناً آخرت کا عذاب تو اس سے بھی زیادہ سخت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ دنیا کی زندگی تو بہت تھوڑی سی ہے آخرت کے مقابلے میں، تو آخرت کا جو عذاب ہے اور آخرت کی جو سزا ہے اور جو تکلیفیں ہیں وہ تو بہت زیادہ ہیں اور نہ ختم ہونے والی ہیں۔ تو اس کی طرف یہاں پہ اشارہ کیا گیا کہ اس عذاب سے ڈرنا چاہیے اور اپنے اعمال کو درست کرنا چاہیے۔ اور اللہ نے فرمایا اور انہیں اللہ تعالیٰ سے بچانے والا کوئی نہیں، یعنی کہ وہاں پہ جو نظام ہے، یہاں پہ جیسے ہم جو اپنے کچھ زور سے یا اپنے اپنے ریفرنس سے یا کوئی ایسا نظام ہم بناتے ہیں یا ایسے قوانین بنا لیتے ہیں کہ ہم وہ اس عذاب سے ظاہراً بچ جاتے ہیں، یعنی کہ سزا سے بچ جاتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرمانے کہ جو آخرت کا جو نظام ہے وہاں پہ ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے، جو سزا ہے وہ مل کے ہی رہے گی، اور اس کے جو مدت ہے وہ بہت لمبی ہے اور نہ ختم ہونے والی مدت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اس کو کوئی بچانے والا نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی ان کے اوپر رحم نہیں کرے گا۔ تو اگر وہ ایمان والا ہوگا اور اس کی کچھ غلطیاں ہوں گی جس کی وجہ سے اس کو سزا ملے گی، تو اس کے بعد اس کو وہ سزا یعنی کہ ملنے کے بعد اس کو دوبارہ پھر جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ لیکن اگر اس نے بالکل انکار کیا ہوگا، ایمان نہیں لے کے آئے گا، تو پھر وہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں رہے گا۔ یہ اس کی طرح اشارہ ہے۔ اور آیت نمبر 35 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جنت کی مثال، یعنی اوپر جو ذکر کیا وہ سزا کا، اور نیچے پھر جو
اس کی جو صلہ ہے، جو اچھا صلہ ہے وہ کیا ہے؟ جنت کی مثال جس کا متقیوں سے وعدہ کیا گیا ہے، یعنی کہ جو جنت کی زندگی ہے، جو پرہیزگار ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی جو سزا سے اور جو اللہ تعالیٰ کے غصے سے ڈرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتے ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی جو لاء ہیں ان کو وائلیٹ نہیں کرتے، بلکہ ڈرتے ہیں کہ کہیں وہ یعنی کہیں ان کو سزا نہ مل جائے، کہیں وہ اللہ تعالیٰ کے غصے کا شکار نہ ہو جائیں، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جنت کا وعدہ ہے۔ تو وہ جنت کی مثال کیا ہے کہ اس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور یہ نہروں کے جو ایک تو ہم دنیا میں جو نہریں دیکھتے ہیں، ہمارے مائنڈ میں یہی آتا ہے کہ یہ شاید اسی طرح کی نہریں ہوں گی، لیکن اس کی جو مثال جو ہم کوئی بھی انسان نہیں دے سکتا کہ وہ کیسی نہریں ہوں گی، اور اس کا کیا اس کی یعنی کہ کوئی بھی انسان سوچ نہیں سکتا کہ وہ کیسی نہریں ہوں گی، اس کی کیا شکل ہوگی، اللہ تعالیٰ نے کیسے بنائی ہے، اور کیا یعنی کہ اس کی جو کوئی بھی پکچر ہمارے مائنڈ میں نہیں آتی، ہمارے شعور میں ایسی چیز آ ہی نہیں سکتی، بس ہمارے مائنڈ میں یہی آتا ہے جو دنیا کی نہریں، جو دنیا کی ہم کہہ لیں گے جو خوبصورت ترین جو نہریں ہوں گی وہ ہمارے مائنڈ میں آتی ہیں، تو لیکن جو جنت کی زندگی سے بہت بہت اعلیٰ ہے، اور اس کی جو نہریں ہیں وہ بھی ظاہر ہے کوئی عام دنیا کی نہروں کی طرح نہیں ہوں گی، جس طرح ہمارے سمجھانے کے لیے بتایا گیا ہے، جبکہ وہاں پہ کوئی کیفیت ہے وہ ہم اس کو اپنے مائنڈ میں لے کے ہی نہیں آ سکتے، اور وہ بہت ہی ایک عظیم نعمتیں ہوں گی جو یہاں پہ جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کیا ہے۔ تو جنت کی مثال کیسے ہے کہ اس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور اس کا پھل اور اس کا سایہ دائمی ہے، یعنی کہ جو وہاں پہ ہمیں جو ان کا جو پھل ملیں گے، جو رزلٹ ملے گا، جو ہم فروٹ وہاں پہ کھائیں گے وہ کبھی ختم نہیں ہوں گے، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے، اور جو ان کا جو سایہ ہے، یہاں پہ جب دیکھیں سایہ جو ایک درخت ہے وہ ایک نہ ایک دن اس کو وہ یعنی ختم ہو جاتا ہے، وہ سوکھ جاتا ہے، لیکن جو جنت کے درخت ہیں، جو وہاں پہ جو سایہ ہے، جہاں پہ جو سکون ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوگا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ زندگی، وہ سکون والی زندگی، اس کی طرف یہ اشارہ کیا گیا ہے، اور یہ فرمایا کہ یہ ان لوگوں کا انجام ہے جو متقی بنے، اور کافروں کا انجام آگ ہے، یعنی کہ جو کافر ہیں وہ آگ میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اور جو متقی ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی سزا سے ڈرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتے ہیں، ان کا انجام کیا ہے؟ وہ جنت ہے، جیسا کہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اس کے جو سائے ہیں اور اس کا جو پھل ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ تو ایسی زندگی کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ تو دنیا کی زندگی تو بالکل ختم ہونے والی ہے، لیکن جو آخرت کی زندگی ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ ہے، اس کی طرف توجہ دینی چاہیے، اور اپنے اعمال کو درست کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اللہ کے ہاں جو کوشش کو ضرور دیکھا جائے گا کہ انسان نے کتنی کوشش کی، اگر ہم بالکل کوشش نہ کریں اچھے اعمال کی تو پھر ہم بھی ان لوگوں میں شامل ہوں گے جو کہ سزا کے مستحق ہیں۔ تو آج 30ویں ہے پاکستان میں، اور یہاں پہ جو کل تھی، اور یہ رمضان المبارک کے جو آخری چند روز رہ گئے، اس میں ہمیں زیادہ سے زیادہ محنت کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور قرآن کی زیادہ سے زیادہ تلاوت اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اسی طرح اسی روٹین کو قرآن کے اس میں رمضان کے بعد بھی ہمیں جاری رکھنا چاہیے کہ قرآن کے ساتھ ہم اٹیچ رہیں، اور قرآن کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں، اور زیادہ سے زیادہ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور اس پر عمل کرنے کی توفیق کریں، عمل کرنے کی کوشش کریں، اور پھر آگے اس کو اپنے حلقہ احباب میں اس کو، چاہے آپ کو ایک بھی آیت سمجھ آ جائے، اس کو ضرور آگے پھیلائیں۔ دعا کہ پوری دنیا میں جہاں جہاں کوئی بھی انسان پریشان ہے، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیاں دور کرے، جو بیمار ان کو شفا دیں، اور جو فوت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کریں۔ آمین۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیر۔